جی ناظرین، ویلکم بیک. پروگرام میں خوش آمدید. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اسلام آباد میں کہ اب زندگی جو ہے معمول کی طرف آ رہی ہے. پچھلا پورا ہفتہ اسلام آباد میں، لاہور میں بہت زیادہ مسائل رہے ہیں عوام کے لیے. تمام شارعات بند رہی ہیں، تمام مارکیٹیں بند رہی ہیں اور صورتحال کافی خراب تھی، لیکن شکر الحمدللہ حالات بہتر ہو گئے ہیں. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام کو آگے لے کے جاتے ہیں. تو دیکھیں، یہ جو اس وقت جو بہت بڑا ایک میڈیم ہے انڈسٹری کے اندر، وہ ڈرامہ جو ہے یہ ایک سوشل چینج کے لیے ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ اس کے ذریعے ہم بہت بڑی سوشل چینج بھی لا سکتے ہیں، گڈ اور بیڈ. یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کیا دکھانے جا رہے ہیں، چونکہ ایک ایسا میڈیا ہے کہ جس کو ہر گھر میں دیکھا جاتا ہے، ہر جگہ دیکھا جاتا ہے اور تسلسل کے ساتھ دیکھا جاتا ہے. تو اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے توقیر بن اسلم صاحب کو، جو کہ ڈرامہ نگار ہیں. تو اس حوالے سے بات کریں گے کہ یہ توقیر بن اسلم صاحب، جو ڈرامہ تو ہمارا جو تھا وہ پاکستان کا بڑا دنیا کا مانا ہوا ڈرامہ تھا، ہمارے انڈیا تک دیکھا جاتا تھا، دنیا میں دیکھا جاتا تھا. لیکن اب جو اس کی اس وقت صورتحال ہے، اس کی معیار بھی گرتا جا رہا ہے، پھر اس کے موضوعات بھی جو ہیں وہ بھی عجیب و غریب ہوتے جا رہے ہیں. بعض اوقات فیملی کے اندر بیٹھ کے بھی نہیں دیکھا جاتا. تو یہ اتنی تنزلی کا شکار کیوں ہو گیا ہے؟ اس میں گزارش یہ ہے کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو ڈرامے چلتے تھے، وہ جب رائٹر اسکرپٹ دیتا تھا نا، تو پہلے اسکرپٹ کو چیک کیا جاتا تھا. اسکرپٹ وہاں پہ پروڈیوسر ہوتا تھا، اسکرپٹ ایڈیٹر ہوتا تھا، پروگرام مینیجر ہوتا تھا، جنرل مینیجر ہوتا تھا. وہ چیک کرتے تھے کہ آیا اس میں کوئی غیر اخلاقی بات تو نہیں لکھی ہوئی، غیر قانونی بات تو نہیں لکھی، کوئی دو قومی نظریہ کے خلاف بات تو نہیں جاتی. علاوہ سے وہ اسکرپٹ جو ہوتا تھا نا، اس میں دیکھا جاتا تھا کہ یار یہ جو اسکرپٹ آیا ہے اس میں یہ رائٹر کیا چاہ رہا ہے، اس کا ٹارگٹ کیا ہے. آیا کوئی وہ وقت کی پابندی کے متعلق ڈرامہ لکھ رہا ہے، آیا یا وہ کوئی رشتہ داری کے متعلق ڈرامہ لکھ رہا ہے. یعنی کہ اس کا ٹاپک جو ہوتا تھا وہ سامنے ہوتا تھا. پھر آخر پہ وہ دیکھا جاتا تھا کہ آیا جو یہ میسج اس میں رائٹر دینا چاہ رہا ہے، یا میسج پورا جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. اس کے بعد جب وہ اسکرپٹ اپروو ہو جاتا تھا تب وہ پروڈیوسر کے پاس جاتا تھا. اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ جو آرٹسٹ جو ہوتے تھے نا، اس میں مس کاسٹنگ نہیں ہوتی تھی. جی، وہ جیسا کردار ہوتا تھا اس کے مطابق جو اپنا آرٹسٹوں کو وہاں پہ انوائٹ کیا جاتا تھا. جی، تو ان کی ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا جاتا تھا. لیکن جو اس وقت ڈرامہ ہو رہے ہیں نا علوی صاحب، اس میں معذرت کے ساتھ کہ کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا، کوئی ون لائن نہیں ہوتی کہ یہ ڈرامہ کیا ہے، اس میں وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا بتانا چاہ رہے ہیں. بس ایک ریس سی لگی ہوئی ہے کہ جی ہمارا ڈرامہ ہٹ ہونا چاہیے، وہ ریٹنگ میں بڑا اوپر جانا چاہیے. اور جب ایسی بات ہوگی تو پھر جو ڈرامے کا زوال جو ہے نا، اس میں کوئی توقیر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا. میاں صاحب، اس وقت جو معاشرے میں ایک تو یہ سوشل میڈیا کا مسئلہ چلا ہوا ہے، اس کی وجہ سے اتنا معاشرتی بگاڑ پیدا ہو چکا ہے. اور پھر اس کے علاوہ یہ ریگولر مین سٹریم میڈیا ہے، اس کے اوپر آپ کوئی 15-20 چینل جو ریگولر لگتے ہیں ہمارے سیٹلائٹ ٹیلی ویژن کی، اس کے اوپر جو ڈراموں کا معیار ہے وہ تو ایک اپنی جگہ کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے. ٹیکنیکلی تو جو ریکارڈنگ ہے، چیزیں ہیں، ایڈیٹنگ ہے، بہتر ہو رہی ہے. لیکن جو ان کی تھیم ہے بیسیکلی یہ معاشرتی فیبرک کو بگاڑنے میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو ہم کس طرح اس سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ دیکھیں نا تھیمز کیا چل رہی ہے. ایک خاتون ہے، اس کے پیچھے 2 افراد لگے ہوئے ہیں. ایک خاتون ہے، وہ ایک شخص ہے، ایک فرد دکھایا ہے ہیرو. وہ کہتے ہیں جی ہمیشہ وہ تھوڑا سا ذہنی توازن کا عدم توازن کا شکار ہے، وہ شراب پیتا رہتا ہے. کیوں؟ اس کی والدہ نے بے وفائی کی تھی اس کے باپ سے. یعنی یہ چیزوں کو آپ کیا پروموٹ کر رہے ہیں، کیا اس کا مقصد ہے، کوئی بات یہ سمجھ نہیں آ رہی. اچھا، گلیمرائز بھی کیا جا رہا ہے نا، جرائم کو گلیمرائز کیا جا رہا ہے. اور پھر یہ ہے کہ یہ بات مجھے توقیر صاحب کی اچھی لگی کہ بعض کا اب خود دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اب رائٹر کیا کرے گا. تو پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی کردار الجھ جائے کہیں تو رائٹر اس کو اگلے ایپیسوڈ میں مار دیتا ہے. یہ وہ کہتے ہیں کو جان خلاصی کرو. اب اچانک وہ کسی کو ایک واپس لے آئے گا، جیسے انڈیا کے ڈراموں میں ہوتا تھا، وہاں تو ایوا گون ہے نا کہ دوبارہ جنم لے کے آ جاتا ہے. یہاں ہوتا ہے کہ جی وہ تو مری نہیں تھی، وہ تو اس کی لاش ہی نہیں پہچانی گئی تھی، تو وہ بندہ پھر زندہ ہو کے آ جاتا ہے یا خاتون آ جاتی ہے. اچھا، ہم زیادہ تر یہ ایسے کہ ایک اڈ ہاک قسم کا، ایک جھٹکا قسم کا ڈرامہ نگاری ہے.
اچھا یہ اپنا توقیر صاحب، ہم زیادہ تر تو جو معاشرتی بگاڑ ہے اس کا ہم ذمہ دار قرار دیتے ہیں سوشل میڈیا کو، لیکن وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے اس سے بہت بڑا ایک سوشل جو ہے نا وہ فیبرک کے اندر اتنا بڑا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے کہ ہر گھر کے اندر آپ ایک زہر آہستہ آہستہ سلو پوائزننگ کر رہے ہیں کہ ہماری جو معاشرتی اقدار ہے نا وہ مکمل طور پر آؤٹ ہوتی جا رہی ہیں، اور پھر جو ہماری اپنی تہذیب ہے اس کو نکال کے آہستہ آہستہ آپ دوسری تہذیب، ہمارے دشمن ملک کی جو تہذیب ہے اس کو انٹر کیا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ یہ جو ڈرامہ نگار ہیں کیا آپ کی چلتی نہیں، آپ کیوں نہیں صحیح نظریے پہ ڈرامہ لکھتے؟ دیکھیے جی، جہاں تک تو پاکستان ٹیلی ویژن کی بات ہے وہاں پہ تو اب بھی نظریہ چلتا ہے، اس کو تو چھوڑ دیں نا، پی ٹی وی تو ایک چھوٹا سا پارٹ رہ گیا ہے نا، اس کے علاوہ کو 50 چینل ہیں۔ اس وقت جو پروڈکشن ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، میڈیا ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، وہ جب ڈرامہ بناتے ہیں نا تو وہ ساتھ رائٹر کو بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے ڈرامہ لکھنا ہے اور یہ اس کا ٹاپک ہونا چاہیے اور وائنڈ اپ ایسے ہونا چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں میں کہوں کہ اگر آج کا جو رائٹر ہے وہ ایک اسٹینوگرافر بن چکا ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ علاوہ ازیں جب آپ بات کر رہے ہیں کہ نو ڈاؤٹ کہ جو شارٹ سٹوریز وغیرہ ہماری پہلے بڑی پازیٹیو بنتی تھی، مثبت ہوتی تھی، خوبصورت ہوتی تھی، بندہ دیکھتا تو ان سے میسج کوئی لیتا تھا، لیکن اب ہماری شارٹ سٹوری بننا بند ہو چکی ہیں۔ اب تو صرف پیسہ کمانے کی گیم چل رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ پیسہ حاصل کیا جائے۔ اس کے لیے نہ تو دو قومی نظریہ کو دیکھا جاتا ہے، نہ پاکستان کو دیکھا جاتا ہے، صرف اور صرف ایک ہی ٹارگٹ ہے پیسہ کمانا، اور پیسہ کمانے کے لیے وہ جو بھی جس حد تک بھی جا سکتے ہیں وہ لوگ جا رہے ہیں۔ اچھا سیف الرحمان صاحب، اس میں ایک اور میں عرض کروں گا کہ اس میں میری جو تجویز یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی طرف سے ایک سنسر لازم ہونا چاہیے ہر ایک چینل کے لیے۔ جب تک سنسر نہیں ہوگا، جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں کہ ہمارا ڈرامہ جو ازوال کا شکار ہے، تو یہ صورتحال ایسی ہی رہے گی۔ جی اچھا سیف الرحمان صاحب، آپ نے کبھی شاید نوٹ کیا ہو کہ یہ یوٹیوب کے اوپر بھی نا شارٹس آتی ہیں، اور شارٹس ٹوٹل انڈین ہے، اور اب ہم اپنے بچوں سے جب بات کرتے ہیں وہ انڈین لینگویج کے ورڈ یوز کرتے ہیں، ان کا لہجہ یوز کرتے ہیں، ان کے جو ایک مخصوص پہلے بچوں کو کہتے ہیں جی میں آپ کے ساتھ سہمت ہوں، تو یہ تو دیکھیں یہ تو ہماری تو اپنی کلچر تو بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے۔ میں آپ کے ساتھ سہمت ہوں جی، تو آپ سہمت ہیں، لیکن اس سے ہم نکلیں گے کیسے؟ نہیں دیکھیں، یہی تو بات ہے نا کہ ہم نے اپنے کلچر کی پروموشن کے اوپر سنجیدگی سے کام نہیں کیا۔ یہ بات صحیح ہے، چلے حکومتیں بھی اگر پیٹرنائز کریں تو اچھی بات ہے، لیکن ہماری انڈسٹری اتنی آگے اور وہ اگر پھر اسی طرح زوال کا شکار ہے تو اس کا مطلب پھر ہمارے ہاں گروتھ کا وہ ٹریجیکٹری پہ ہم گئی نہیں ہماری انڈسٹری۔ جی یہ آپ کہہ سکتے ہیں۔ جی 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 بالکل۔ جی توقیر اسلم صاحب، جی توقیر اسلم صاحب، یہ ہے کہ یہ اس ماحول کو یہ جو ابھی دکھایا جا رہا ہے ڈراموں کے اندر، اس کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ رائٹر کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ پروڈیوسر کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ فنانسر کا کیا کردار ہوتا ہے؟ جو کہ جس ماحول پہ ہم جا رہے ہیں نا، اس طرح تو ہم اگلے چند ہی سالوں کے اندر ہم اپنا پورا جو سوشل فیبرک ہے اس کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اچھا میں نے عرض کروں، سہیل احمد صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا، پاکستان کے بہت بڑے ہمارے آرٹسٹ ہیں۔ انہوں نے چند سال پہلے سٹیج چھوڑ دیا تھا۔ وہ بتاتے تھے کہ میرے پاس صرف جیب میں 7,000 روپیہ تھا جب میں نے سٹیج چھوڑا تھا۔ جی توقیر اسلم صاحب، ابھی پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ ناظرین، آج ہم نے مختلف موضوعات کے اوپر گفتگو کی اور ہمارے پروگرام کا وقت اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔